السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر خبروں میں ہیں۔ حال ہی میں سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے ایک بڑا معاہدہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسی دوران امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے بارے میں ایک سخت بیان دیا ہے، جسے خطے میں ایک نئی بحث کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی خبروں کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں گے، تو آئے ناظرین چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ ایک ایسی خبر جو جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی اور اقتدار کے عالمی ایوان ہوں یا پھر عالمی ذرائع ابلاغ اس خبر کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ یہ از خود ایک خبر ہے بھی بہت بڑی، کیونکہ کل پاکستان کی جعلی سرکار نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ سعودی عرب اور پاکستان نے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد ہے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ، یعنی کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا اور دونوں ملک مل کر ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ یہ از خود ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس خبر کو سعودی عرب اور پاکستان کے مشترکہ اعلامیے میں کس طرح بتایا گیا، اس پہ ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں۔ پہلے ذرا سعودی عرب کا جائزہ لیتے ہیں کہ سعودی عرب نے اس خبر کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کیا۔ اس میں کہا گیا کہ عزت مآب محمد شہباز شریف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سعودی عرب کے دورہ ریاست کے موقع پر عزت مآب محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد اور وزیر اعظم کے پرخلوص دعوت نامے پر جناب شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس کے بعد پھر ان کے استقبال کا بتایا گیا کہ الیمامہ پیلس ریاض میں ان کا استقبال کیا گیا۔ ولی عہد سعودی عرب محمد بن سلمان نے خود استقبال کیا۔ اس کے بعد 80 سالہ جو تعلقات ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے، اس کے بارے میں اگلا پیراگراف شامل کیا گیا۔ پھر جو اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسے معاہدے پر محمد بن سلمان اور وزیر اعظم پاکستان نے دستخط کیے ہیں جو کہلائے گا معاہدہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ، اور یہ معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی بڑھانے اور خطے اور دنیا میں امن قائم رکھنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کو دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا اور مشترکہ دفاعی اقدامات کیے جائیں گے، یعنی کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو اسے پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو اسے سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور پھر دونوں ملک مل کر ایک دوسرے کا باہمی دفاع کریں گے، یعنی دفاعی معاہدے سے مراد ہے فوج استعمال ہوگی۔ تو اب ذرا جائزہ لے لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ کافی عرصے سے پائپ لائن میں تھا۔ ذرا تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ میں آگے بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا پیچھے جاتے ہیں۔ جب یمن کی لڑائی ہو رہی تھی سعودی عرب کے پڑوس میں، تو سعودی عرب جو ہے وہ یمن حکومت کو کر رہا تھا سپورٹ، اور حوثی باغی جو ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا ایران کی طرف سے۔ تو سعودی عرب نے فوج بھی اس وقت فوجی امداد مانگی تھی پاکستان سے، لیکن پاکستان نے اس وقت فوجی امداد نہیں دی اور فوجی مدد نہیں کی، یعنی اس وقت راحیل شریف تھے آرمی چیف اور وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، تو اس وقت اپوزیشن میں تھی پاکستان تحریک انصاف۔ تو اس وقت مشترکہ طور پر پاکستان نے اس لڑائی میں حصہ لینے سے معذرت کر لی تھی اور سعودی عرب ناراض بھی ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس وقت اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوتا تو ایران اس کو اپنے خلاف تصور کرتا اور سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدے کو اپنے خلاف ایک مخالفانہ اتحاد کے طور پہ اس نے دیکھنا تھا۔ اس کے بعد پھر پاکستان نے کوشش کی کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کشیدگی ختم کی جا سکے، اور سعودی عرب کو بھی مشورہ دیا کہ اس لڑائی سے جتنی جلدی ممکن ہو نجات دلائی جائے، ورنہ یہ لڑائی جو ہے شیطان کی آنت کی طرح پھیل جائے گی، کیونکہ اس میں صرف ایران ہی شامل نہیں تھا بلکہ مغربی ملک بھی اس لڑائی کو ہوا دے رہے تھے اور حوثی باغیوں کی مدد کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور اس دوران پھر سعودی عرب کے ایئرپورٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا وقتاً فوقتاً، اور ریاض کا جو پیلس ہے، جو شاہی پیلس،
اس کے آس پاس بھی ایک تو میزائل جو ہیں وہ گرے تھے. کیونکہ ذاتی طور پہ کچھ ہمیں بھی علم ہے، کیونکہ ہم نے بھی کچھ وزٹ کیے تھے سعودی عرب کے، اس لیے مجھے بھی اس بات کا ساروں کا اندازہ ہے کہ بیک ڈور چینل پہ کیا چل رہا تھا. تو بہرحال پاکستان نے کوشش کی اور سعودی عرب کو مشورہ دیا، اور اس دوران عمران خان صاحب کی حکومت آئی. اس دوران بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان بھی شامل تھے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی سعودی عرب اور ایرانی لیڈرشپ کو قریب لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد پھر یہ چیز چلتی رہی. اور اب دیکھا ہم نے اس کے بعد پھر دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے، اور گرم جوشی کے تعلقات، پھر اعلیٰ لیڈرشپ کے، اعلیٰ قیادت کے آپس میں روابط ہو گئے، اور ایک دوسرے ملک میں وفود کا تبادلہ اور اعلیٰ سطحی دورے بھی ہوئے، جس کے بعد اب وہ صورتحال نہیں ہے. لہٰذا اب یہ معاہدہ کیا گیا ہے. اس لیے اس معاہدے کو شہباز شریف اور محمد بن سلمان کے درمیان معاہدہ نہیں تصور کیا جا سکتا، یا یہ آصم منیر صاحب کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. یہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہے، اور یہ آگے لمبا عرصہ چلے گا. کیونکہ جیسے سی پیک ہے وہ کسی حکومت کا مرہون منت نہیں، اور اسی طریقے سے یہ معاہدہ بھی کافی اہم نوعیت کا ہے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو اور سوشل میڈیا کو اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر ایک سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ایسے ہی بالکل بیار و مددگار یا سیاسی ڈیولپمنٹ کے طور پہ نہیں، انٹرنل پالیٹکس اپنی جگہ، لیکن اس کو سوچ سمجھ کر اس کو دیکھنا چاہیے. اور کیونکہ اس کو عالمی ذرائع ابلاغ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا ہوگا کیا. عالمی ذرائع ابلاغ کی طرف چلیں تو فائنینشیل ٹائمز نے اس کو دیکھا ہے. انہوں نے یہ سرخی لگائی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس سے امریکہ اور اسرائیل کو اشارہ دیا گیا ہے کہ دونوں مملکت اپنے دفاعی اتحاد کو مزید متنوع بنانے کے لیے تیار ہیں. اور خاص طور پہ سعودی عرب جو ہے اس نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اس کے جو تعلقات ہیں دفاعی شعبوں میں وہ وسیع ہیں، اور وہ صرف اب امریکہ پر انحصار نہیں کر رہا. ناظرین، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی، اب آئیے اس پر کچھ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی. پاکستان اور سعودی عرب کئی دہائیوں سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں، جن میں اقتصادی تعاون کے ساتھ ساتھ فوجی تعاون بھی شامل ہے. کچھ رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ایک نیا دفاعی معاہدہ زیر غور ہے، جس کے تحت فوجی تربیت، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دفاعی ٹیکنالوجی کے تبادلے میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ معاہدہ اس لیے بھی اہم ہے کہ خطے میں سیکیورٹی کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب دونوں ایسے وقت میں اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں جب مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستانی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف دونوں ممالک کی سیکیورٹی بہتر ہوگی، بلکہ خطے میں پاکستان کا کردار بھی مزید نمایاں ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تقریب کے دوران کہا کہ پاکستان کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ورنہ امریکہ کے تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں. یہ الفاظ ایک سخت وارننگ کے طور پر لیے جا رہے ہیں. اگرچہ وہ اس وقت صدر نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ٹرمپ آئندہ امریکی انتخابات میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان کے خیالات امریکی پالیسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. پاکستانی ماہرین خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا بیان ایک ایسی حکمت عملی بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ اپنی انتخابی مہم کو مضبوط کرے. تاہم یہ بات بھی درست ہے کہ ایسے بیانات پاکستان کے لیے سفارتی چیلنجز پیدا کر دیتے ہیں، اور اسلام آباد کو اپنی حکمت عملی مزید احتیاط کے ساتھ بنانی پڑتی ہے. ایک طرف پاکستان اور سعودی عرب اپنے فوجی اور دفاعی تعلقات کو مضبوط کرنے کی تیاری میں ہے، اور دوسری طرف امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کس سمت جاتی ہے، اور پاکستان اپنی پالیسیوں کو کس طرح ترتیب دیتا ہے. ناظرین، آپ کے خیال میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون خطے پر کیا اثر ڈالے گا، اور کیا ٹرمپ کا بیان محض سیاست ہے یا ایک سنجیدہ تنبیہ؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں.